جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی کھل کر جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ ہر رات اسے بھول جانے کا عہد کر کے سوتا ہوں، اور ہر صبح دل میں اس کے لیے پہلے سے کئی گنا زیادہ محبت محسوس کرتا ہوں۔ یہ عشق کا کون سا مقام ہے کہ اس کے دھوکے کے باوجود، اس سے دور ہو جانے کے باوجود محبت ہے کہ ہر پل بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ مرد ظالم نہیں محافظ ہوتے ہیں، عورت گھر کے اندر رہ کے کام کرتی ہے اور اتنا تھک جاتی ہے، پھر عورت کو کچھ دیر آرام کا موقع بھی مل جاتا ہے، پر مرد گرمیوں کی جلتی ہوئی دوپہر میں بھی کام کرتا ہے۔ جب اس کے گھر کے لوگ دن کو پنکھے کی ہوا میں آرام کرتے ہیں، پر مرد بیچارہ ان کی آسائش کے لیے گرمی میں جل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹوں کو لمبی زندگی دے، آمین۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ نے بخشا تھا۔ آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن آپ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ کہنے لگی، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو سن کر وہ عورت بہت روئی۔ تو بیچاری کیا کرتی، کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی۔ فقیر نے کہا، تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دی۔ اللہ کے فضل سے اس کے 4 بیٹے ہوئے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا، اے موسیٰ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے۔ اب آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ تمام بستی میں گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور موسیٰ سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ موسیٰ نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوائی ہے، مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے۔ اس بندے نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ پلیٹ اللہ کو دے دی۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا، میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔
بے اولاد عورت کا مقام، عزت اور حق اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ ایک ماں کا۔ اولاد ہونا عورت کا مقام ثابت نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی بے اولاد نہ ہوتی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور عزت ہمارے لیے برابر ہیں۔ خدا را کسی بھی بے اولاد عورت پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو سوچ لیا کریں، اور یہ بھی کہ آپ اس عورت پہ نہیں بلکہ اللہ کی شان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اولاد کی نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی بھی عورت اس دنیا میں بے اولاد نہ ہوتی۔ چھری سے ہی نہیں، لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ گولی ہی صرف ہلاک نہیں کرتی، رویے بھی مار دیتے ہیں۔ گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کرا دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار حلق کا پھندا بن کر نہ جینے دیتی ہے اور نہ مرنے دیتی ہے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے، ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے، کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ آج کی محبت نہیں رہی، بس انا اور ضد بن کے رہ گئی ہے۔ ایک اکڑ دکھاتا ہے تو دوسرا اس سے بھی بڑا ایکٹر بن جاتا ہے۔ کیا ایسی ہوتی ہیں محبتیں؟ محبت تو ایک دوسرے کے سامنے جھک جانے کا اور ایک دوسرے کے لیے خاک ہو جانے کا نام ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ کنول کے پتے اور مرغابی کے پر کی چکنائی انہیں پانی میں رہتے ہوئے بھی خشک رکھتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا داری سے آزاد رہو، تاکہ جب دنیا چھوڑنے کا وقت آئے تو تمہیں کچھ رنج نہ ہو۔ انسان کو اپنی ذات میں اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کوئی گہرائیاں نہ ناپ سکے، اتنا وسیع و عریض کہ آپ کو کوئی عبور نہ کر سکے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کس مقام پہ کھڑا ہے تو دیکھو کہ اس کے خواب کیا ہیں، وہ کون سے مقاصد اور منزلیں پا لینا چاہتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، بھلے وہ اس کو حاصل بھی نہ کر سکے۔